بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں طوفان اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر گھسے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں اس غار میں بند ہو گئے۔ انہوں نے اول تو اپنی طاقت سے اس پتھر کو گرانے کے لیے زور لگایا، لیکن پتھر بہت بھاری تھا۔ ان کی طاقت اس پتھر کو وہاں سے نہ ہٹا سکی۔ پھر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں؟ اب تو یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا سوائے موت کے۔ تو اسی پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک بولا کہ آؤ اپنے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو ان میں سے اس نے دوسرے شخص کو کہا کہ تو دعا کر، اپنی کسی نیکی کو یاد کر اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، وسیلہ سے مراد انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو ان میں سے پہلے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ، میں ایک چرواہا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، اور میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی گھر واپس جاتا تھا تو سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے والدین کو دودھ کے پیالے دیتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں بکریاں چراتے چراتے تھوڑا سا آگے نکل گیا جنگل میں، پھر میں تھوڑا سا لیٹ واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ تو میں نے ان کو دودھ کے پیالے نہیں دیے، میں نے 2 پیالے بھرے اور والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے بھوک سے روتے روتے سو گئے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا اور اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب وہ جاگے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ دعائیں دی۔ تو یا اللہ، اگر تجھ کو میرا یہ نیک عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اس نے جوں ہی دعا ختم کی تو پتھر تھوڑا سا سرکا اور غار کے اندر روشنی آنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ وہ تینوں بہت خوش ہوئے اور دوسرے ساتھی کو کہا کہ اب تو بھی اپنی کسی نیکی کو یاد کر، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ، تجھ کو معلوم ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، تو میں نے اس کو ایک دفعہ گناہ کے لیے بدکاری کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے جب اس کو پیسوں کا کہا تو وہ پیسے لے کر برا کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ چنانچہ جب میں نے پیسے جمع کیے اور اس کو دیے، جب میں اس سے برائی کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور یہ کام نہ کر اور میری جوانی کو مت خراب کر۔ تو یا اللہ، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے پیسے بھی اس کو دے دیے، لیکن اس کے ساتھ بدکاری بھی نہیں کی۔ اگر تجھ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو جب اس نے یہ دعا کی تو جو پتھر تھا اور زیادہ سرکا، تو اس میں سے کافی زیادہ روشنی آنا شروع ہو گئی۔ اب ان کو باہر کی چیزیں بھی نظر آ رہی تھی، تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب اپنے تیسرے دوست کو کہا کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کسی نیکی کو پیش کر تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔
تو تیسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ، میں نے ایک دن ایک مزدور کو اپنے گھر کام کرنے کے لیے بلایا، اور اس کے ساتھ میں نے اس کی مزدوری بھی طے کر دی کہ تجھ کو اس کام کے بدلے میں تو اتنے پیسے دوں گا۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکا تو میں نے اس کو پیسے دیے، تو اس نے کہا کہ یہ پیسے تھوڑے ہیں، میں نہیں لیتا۔ میں نے کہا میں نے جو تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا میں اس سے کم نہیں دے رہا، بلکہ اتنے ہی پیسے دے رہا ہوں جتنا تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ ناراض ہو کے چلا گیا اور اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کو بھوک نے ستایا تو واپس آیا، تو میں نے اس کے پیسوں سے ایک بکری لی، جس میں یا اللہ تو نے برکت دی اور بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ جب وہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اچھا، جو میرے پیسے تھے وہی مجھے دے دو، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، اس کو لے کے چلا جا۔ اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، میں نے تیرے پیسوں سے یہ ایک بکری لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی اور اب یہ ایک ریوڑ بن گیا ہے۔ تو یا اللہ، وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگر تجھ کو میرا یہ نیک عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ جو ہی اس کی دعا ختم ہوئی تو غار کا پتھر دور جا کے گرا، اور ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس غار میں محصور ہونے سے بچا لیا، اور وہ نکل کر اپنے راستے کی طرف چل دیے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانے اور نیک اعمال کرتا رہے، کیونکہ نیکی سے، نیک اعمال کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور کسی بھی نیکی کو حقیر یا چھوٹا نہیں جاننا چاہیے۔ جو بھی نیکی ہو اس کو جلد بازی کے ساتھ کرے، اس کو آگے بڑھ کے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی، انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔ تو جتنا بھی ہو سکے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔